اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 388 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّا مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ، اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، اور فقر و فاقہ سے بھی زیادہ سخت چیز جو ہے وہ جسمانی امراض ہیں۔ وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، اور جسمانی امراض سے بھی زیادہ سخت دل کی بیماری ہے۔ دل کی بیماری سے مراد یہاں پر روحانی بیماری ہے، گناہ کرنے کی عادت وغیرہ۔ الا وَإِنَّا مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ، یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اور مال کی فراوانی سے بہتر بدن کی صحت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، اور صحت بدن سے بھی بہتر دل کا تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ سبحان اللہ، مولا نے بہترین تقسیم فرما کے امت کو متوجہ فرمایا ہے کہ فقر و فاقہ بذات خود ایک مصیبت، اس سے بڑی مصیبت جسم کی بیماری، اس سے بڑی مصیبت جو ہے وہ دل کی روحانی بیماری۔ اور مولا فرماتا ہے بے شک مال جو ہے، مال کا زیادہ ہونا نعمت ہے، لیکن مال کے زیادہ ہونے سے بھی افضل جو ہے وہ بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بھی افضل انسان کا پرہیزگار ہونا ہے۔ یعنی اب اگر ایک انسان کے پاس کروڑوں کی اربوں کی جائیداد ہو، لیکن اگر وہ پرہیزگار نہیں ہے تو اس مال کا دنیا کی حد تک تو دنیا داری کے لحاظ سے تو فائدہ ہے، مگر آخرت کے حوالے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کما یہ رہا ہے، حساب اس کو دینا پڑے گا، لیکن اس کے بعد خرچ جو ہے وہ دوسرے کریں گے، یعنی موج میلے پیچھے رہ جانے والے کریں گے، اور حساب جو ہے اس مال کا اس کو دینا پڑے گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔